آج میں آپ کے لیے انتہائی خوبصورت کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میرا شوہر روز مجھ سے چوری پھولوں کے گجرے اور ہار بنا کر آفس لے جاتا اور وہاں جا کر لڑکیوں کو دیتا۔ میں جب پوچھتی تو وہ کہتے تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے منت مانگی تھی، مگر مجھے نفرت ہوتی۔ ایک دن میں نے گھر چھوڑ دیا، مگر میرا شوہر مجھے منانے نہ آیا۔ میں دوبارہ گھر آئی تو میری جان ہی نکل گئی۔ وہاں پر تو میرا نام فاطمہ ہے، میری عمر 21 سال ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ایک بیٹی ہونے کے باوجود مجھے یوں لگتا تھا مجھ سے گھر میں کوئی پیار نہیں کرتا۔ مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی تھی سوائے محبت کے۔ اماں کرتی تھی پیار، لیکن ابا نے کبھی پیار نہیں کیا تھا۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے میں ان کی بیٹی ہی نہیں ہوں۔ ہر بات مانتے تھے مگر کبھی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ اسکول ختم ہوا تو کالج ڈال دیا، لیکن میری خواہش ہوتی ہے جیسے میری دوستوں کو ان کے بھائی یا ابو کالج چھوڑنے جاتے ہیں، ایسے ہی مجھے بھی میرے ابا کالج چھوڑنے جائیں، مگر میں جب بھی انہیں کہتی تو وہ مجھے گھور کر دیکھتے۔ اس وجہ سے پھر میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کالج کے شروع کے دنوں میں مجھے اپنے کلاس فیلو حمزہ اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی، مگر میں گھر میں کسی کو بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی تھی اگر میں نے اماں یا ابا کو بتا دیا تو انہوں نے میری جان ہی نکال لینی ہے۔ میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا، مگر وہ مجھ سے ہر دوسرے دن پوچھتا ہے تم نے گھر میں بات کی ہے؟ اس کی بات سن کر میں سر نفی میں ہلا دیتی۔ ایک دن اچانک سے وہ گھر میں رشتہ لے کر آ گیا۔ اس کی والدہ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ابا سے بات کی، جس میں میرا کوئی نام نہیں آیا تھا۔ آخر گھر والے شادی کے لیے مان گئے تھے، لیکن مجھے کبھی کبھی بعد میں بھی ڈر لگتا تھا کہ ابا کو پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا کریں گے میرے ساتھ۔ آخر کار میرے ڈر میں ہی دن گزر گئے اور میری شادی کا دن آ گیا۔ میں تو بہت خوش تھی کیونکہ مجھے ایک بہت اچھا ہم سفر مل گیا تھا۔ کب میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ مجھے سسرال آ کر احساس ہوا سب یہاں پر بہت اچھے تھے۔ میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی، مگر مجھے ایک بات بہت عجیب لگی۔ میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی مگر میرا شوہر کمرے میں نہ آیا۔ میں رات گئے تک اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہ آیا۔ فجر کے وقت میری ساس کمرے میں آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرا شوہر کدھر گیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ وہ کمرے میں نہیں آیا تھا کیا؟ مجھے تو حیرت ہوئی، انہیں خود بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ تو پریشانی کے عالم میں کمرے سے چلی گئی تھی۔ میں نے اپنا موبائل نکال کر ان سے کال کی مگر وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ میں کافی دیر تک کال کرتی رہی، آخر اس نے کال پک کر لی۔ دوسری طرف سے اس کی بھیگی ہوئی آواز آ رہی تھی جیسے وہ رو رہا تھا۔ اس نے مجھے کہہ دیا کہ وہ مصروف ہے، لیکن مجھے پریشانی بن گئی تھی۔ بھلا ایسے بھی کوئی کرتا تھا اپنی بیوی کو چھوڑ کر؟ نہ جانے وہ کدھر مصروف تھا۔ میں نے کافی مرتبہ پھر کال کی مگر اس نے کال پک نہ کی، جیسے وہ رو رہا تھا۔ لیکن کیوں رو رہا تھا؟ کس وجہ سے رو رہا تھا؟ مجھے تو یہ جاننا تھا۔ صبح کے وقت میری ساس ناشتہ لے کر آئی اور مجھے ناشتہ کرنے کا کہنے لگی۔ میں نے پوچھا اپنے شوہر کے بارے میں، مگر وہ کہہ گئی پاگل ہے، کہیں گیا ہوگا۔ ان کی بات نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ شادی کے 2 دن بعد وہ گھر آیا اور اس کے منہ پر 12 بجے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہاں تھے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، اور شادی کو دن گزرتے گزرتے مہینے گزر گئے۔ اس نے نوکری شروع کر دی، آفس چلا جاتا، مجھے الگ گھر لے کر دے دیا، مگر مجھے حیرت ہوتی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مجھے اپنی بیوی بنا کر زندگی بھر کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ اب مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دل ہی بھر گیا تھا مجھ سے۔ پہلے کی طرح کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا، اگر میں کوئی بات کرتی تو وہ بہت کم جواب دیتا تھا۔ ایک دن میں کمرے میں گئی تو میرا شوہر پھولوں کے ہار اور گجرے بنا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا آفس میں لڑکیوں کو دینے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا کیوں دینے ہیں؟ وہ کہنے لگا تمہیں حاصل کرنے کے لیے منت مانگی تھی۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ یہ کیسی منت تھی؟ میں نے پوچھا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ اس دن کے بعد وہ روزانہ لے کر جاتا۔ میں نے ایک دن غصے میں کہہ دیا کہ اگر تم نے میرے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھنا ہے تو میں گھر چھوڑ دوں گی۔ اس نے لاپرواہی سے کہہ دیا چھوڑ دو،
मुझे गुस्सा आ गया और मैं भी अपने माँ बाप के घर आ गई। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर मुझे लग रहा था वो मुझे मनाने आएगा। मैंने घर में किसी को ना बताया कि मैं नाराज़ होकर आई हूँ। लेकिन काफ़ी दिन बाद अम्मा भी मुझसे पूछने लग गईं कि वापस नहीं जाना क्या। मैंने उनकी बात सुनकर कहा, हाँ आज चली जाऊँगी। उस दिन मैं घर आ गई। जब मैं घर में दाखिल हुई तो सामने ये देखकर मेरी जान ही निकल गई। वहाँ पर तो वो लड़कों से गजरे बनवा रहा था। मैंने हैरत से पूछा, ये सब क्या है? वो मेरा बाजू पकड़कर कमरे में ले गया और गुस्से में कहने लगा, क्या जानना चाहती हो? ये कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, ये घर, ये सब कुछ दिखावा है। असल बात तो ये है कि मैं एक यतीम और गरीब लड़का हूँ। वो माँ बाप मेरे सगे नहीं थे और कोई मैं ऑफिस में काम नहीं करता, गजरे बेचता हूँ। जब कॉलेज था तब भी मैं रात को काम करता था और दिन को कॉलेज जाता था। मुझे पता था तुम्हें जब पता चलेगा कि मैं एक गरीब सा लड़का हूँ तो तुम मुझसे कभी शादी नहीं करोगी। इसी वजह से मैंने ये सब किया। मगर जानती हो, पहले दिन भी मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था। इस वजह से बाद में तुम्हें इस घर में ले आया था ताकि तुम्हें पता न चले। लेकिन आज तुमने मजबूर कर दिया सब सच बताने पर। मुझे डर था मैं तुम्हें खो ना देता, तुम मुझसे दूर ना चली जाती। उसकी बात सुनकर मैंने रोते हुए कहा, मुझे तो बस आपसे मोहब्बत थी। मुझे तो ये पैसा, घर, इससे कोई गर्ज ही नहीं थी। आप जैसे भी हैं मुझे मंजूर हैं। उस दिन के बाद वो मुझे अपने असल घर ले गया जो कि छोटा सा था, मगर मैं उसमें उसके साथ हंसी खुशी रहने लगी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।